السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے کہ اسلام میں اولاد کی یا بچوں کی اہمیت کیا ہے اور ان کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ یعنی کہ جس طرح لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے تو یہ کافروں کے ساتھ آگ اور جلائی جائے گی، وہ ایسی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر یعنی کہ بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس میں کئی سبق ہیں، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ تبلیغ کبھی فرض عین ہوتی ہے، کبھی فرض کفایہ، لیکن گھر والوں کی تعلیم تربیت کرنا، ان کو سمجھانا، ان کے بارے میں کوشش اور محنت کرنا، یہ فرض عین۔ یہ یعنی کہ باہر آپ تبلیغ کریں نہ کریں، کبھی گنہگار ہوں گے کبھی نہیں، لیکن گھر والوں کو تبلیغ کرنا فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کہ لیکن گھر والوں کو تو تبلیغ، اللہ نے فرمایا خود بھی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ دیکھیے نا، ابتدا میں ہی تربیت کرنی چاہیے، ہم آغاز میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیلی مٹی ہوتی ہے نا، گیلی مٹی آپ جہاں پر لگائیں لگ جائے گی، سوکھی مٹی آپ لگائیں گے تو نہیں لگے گی۔ جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی عادتیں گندی ہوں یا اچھی ہوں، پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، بدل جاتا ہے انسان، لیکن پھر بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ بچے کو جو ہے نا بدلنا، جس طرح آپ ڈالیں اس طرح وہ ڈل جائے گا۔ حدیث میں ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اچھی عادتوں پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل سادہ کاغذ ہوتا ہے بچہ، آپ جو اس پر لکھیں گے نا، سادہ کاغذ پر لکھا جائے گا، تو آپ نے بچے کے اوپر لکھنا ہے کہ میں نے اس کو کیا بنانا ہے۔ دیکھنا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے مسلمان، یہودیوں کے گھر پیدا ہوا تو یہودی، عیسائیوں کے گھر بچہ پیدا ہوا تو عیسائی۔ ہمارے اندر دیکھ رہے، اگر اہل حدیثوں کے اندر پیدا ہوا تو وہ اسے محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدرتاً اہل حدیث ہے۔ یہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ اچھا بھی ہے، کیونکہ انسان اگر بالکل کچھ لے کر پیدا ہو تو اس کو تو سارا ماضی یاد ہو تو وہ تو غمزدہ ہو جائے گا۔ تو عید کی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بچے مناتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے کوئی فوت بھی ہو جائے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نا بچپن رکھا ہے ایسا، خوش خوش رہے۔ پھر یہ دیکھیے نا، شروع میں تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، بچے کو جس طرح آپ ڈالنا چاہتے ڈال دیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، جانوروں کی لگام منہ پر ہوتی ہے، تاکہ آغاز ہی سے تو جدھر منہ اس کو پھیرنا چاہے پھیر لے۔ پونچھ پر نہیں ہوتی پیچھے لگام،
یعنی کہ ابتدا میں جدھر آپ موڑنا چاہتے ہیں موڑ لیں. تو اس لیے نا بچہ گیلی مٹی کی طرح سادہ کاغذ کی طرح ہے, تو جدھر آپ اس کو ڈالنا چاہے ڈال دو. یہی وجہ ہے میں نے ایک بچے کو دیکھا, اتنی چھوٹی بچہ یا بچی اتنا چیخ چیخ کر مانگ رہا تھا, اسے کوئی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. یعنی کہ بھیک مانگنا یا پیشہ اختیار کرنا, مانگنا بری چیز ہے, لیکن اب کیا ہے کہ اس کے ماں باپ چونکہ مانگنے والے ہیں, وہ بچے کو اس انداز میں سکھایا, وہ کوئی برا نہیں لگتا. ہم مثلا جو یہ کام کرتے ہیں صفائی کا, جسے ہم چوڑا بھی کہہ دیتے ہیں, اب ان کے ماں باپ نے ان کو اس طرح کی تعلیم دی, وہ کوڑا کرکٹ بھی اٹھا لیتے ہیں, گٹر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. ہمارے نزدیک تو موت ہے یہ. تو یہ اثر ہوتا ہے ماں باپ کا, کہ اتنا شدید اثر ہوتا ہے. اور یہ زانیہ جو عورتیں ہوتی ہیں, پیشہ وار بدکار عورتیں, ان کے گھر بیٹی بیٹا اللہ معاف کرے وہی لین اختیار کرتا ہے. اداکار, گلوکار, گندی عورتیں, دیکھنا نیٹ بڑا پڑا گندگی سے. تو یہ جو ہے نا سارا کیا ہے, وہی ادھر کے مال ہے. تو کیا ہے یہ وراثتاً. اچھا ان سے پوچھ لیں, توبہ نعوذ باللہ, وہ تو اپنی اولاد کو ادھر لگائے گی. یہ ہوتا ہے بری صحبت یا ماں باپ کا اثر. اس لیے کہتے ہیں ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. یہ ٹھیک ہے بات, یعنی کہ بچے نے اسکول جا کر اتنا نہیں سیکھنا جتنا انہیں ماں کی گود میں سیکھنا ہے. کسی نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے ہونے والے نبی تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, نبی تو معصوم ہوتے, لیکن اتنی تابع داری باپ کی کہ باپ نے کہا چھری میں چلا دوں, تو وہ کہتے چلا دیں. تو وہ کہتے وہ حضرت ہاجرہ کے مدرسے میں پڑھے تھے نا, اپنی والدہ ہاجرہ کے جو مدرسہ تھا نا اس میں وہ پڑھے تھے والے. جب اس کے مدرسے میں وہ پڑھے ہیں بچے نے, تو وہ بھی اس نے وہی وہ چیز بھی اختیار کر لی. اصل میں آپ کی اولاد کیسی ہونی چاہیے, یہ اسی وقت ہو جاتا ہے انتخاب جب آپ بیوی لاتے. دیکھیں نا, اگر دیندار بیوی لائیں گے, بچہ بھی قدرتی طور پر ان کو نماز کا کہے گی, قرآن کا کہے گی, جو وہ سکھانا چاہے گی دین کے آداب سکھا دے گی. اگر ڈسکو بیوی لے کر آئیں گے تو وہ ڈسکو بچے پیدا کرے گی, اداکاری. ہاں جیسی وہ بیوی کا انتخاب کرے نا, یعنی کہ اس وقت کی بنیاد پڑ جاتی ہے. دیکھیں آپ یہودن سے شادی کریں گے, وہ آپ کے بچے کو کیسے دینداری کی طرف لگائے گی, سیدھی سی بات ہے. اب ایک بندہ اداکار سے شادی کرتا ہے, فرض کیا گلوکار سے, تو اس کا بچہ نمازی بنے گا؟ نہیں بنے گا. فوجی کا بچے گھر میں فوجی بچہ پیدا ہوتا ہے. اب اسی کی ایک دلیل یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم عورت کا انتخاب کرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, تو دیندار عورت کا تم نے انتخاب کرنا ہے, دیندار عورت کا. تو اب ماں باپ اپنی اولاد پر بہت شفیق ہوتے ہیں, اور یہ فطرتاً ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں, بلکہ میں کہتا ہوں اتنا اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتا جتنا اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے. یہ قدرت کی طرف سے نظام چلتا آ رہا ہے. ہماری اولاد بھی ہمارے بارے میں اتنا نہیں سوچے گی جتنا ہم ان کے بارے میں سوچتے, وہ اپنی اولاد کے سوچے گی. اچھا یہ فطرتی بات, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ فطرت میں, ہمارے یہ مزاج میں یہ بات رکھ دی ہے. انبیاء بھی اس سے ہے, انبیاء بھی ہوں تو وہ بھی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے اندر اولاد کی محبت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی, اتنی محبت بڑھی ہوئی تھی کوٹ کوٹ کر, کہ وہ جب بھی دعا کرتے تھے نا تو اپنی اولاد کو اس دعا میں ضرور یاد رکھتے تھے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی,
اپنی یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، یا اللہ یہ جو آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی میری اولاد میں سے آئیں، میری نسل میں سے آئیں. دیکھیں نا، بلکہ فرمایا جتنے نبی آئیں وہ میری نسل میں سے آئیں، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں اولاد کی محبت، سارے کافر غرق ہو رہے ہیں، خود ہی تو بد دعا کی تھی، بیٹا غرق ہوا ہے نا سامنے تو دعا کر بیٹھے اللہ سے. سورہ ہود میں آیا نہیں کہ یا اللہ یہ تو یعنی کہ میرا بیٹا ہے میرے اہل پر، میں تیرے اہل میں سے نہیں. اب ایک باپ کی شفقت ادھر باہر نکلی ہے. دیکھیں نا پوری دنیا غرق ہو رہی تھی نا طوفان میں، تو کہا ٹھیک ہے ہو جائے غرق، لیکن اپنا بیٹا جب غرق ہونے کو آیا تو پکار اٹھے ہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اندر بھی یہ بات رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں کیا فرمایا آیت نمبر 15 میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، بلکہ اولاد بڑی آزمائش ہے. سورۃ تغابن آیت نمبر 15. کیونکہ مال انسان اولاد پر لگا دیتا ہے، اولاد کو مال پر نہیں لگاتا. ماں کہتی میری کوٹھی بک جائے، یہ ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، لیکن مال بندہ کماتا ہے اولاد کے لیے، بلکہ اگر وہ ہیرا پھیری بھی کرتا ہے کہتا ہے جی اولاد کا مستقبل بنا رہا. پھر حدیث میں ہے، اسی کے ضمن میں دیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے منبر پر، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تیار کر کے نا، حسن حسین چھوٹے سے تھے 7-8 سال کے 6 سال کے، ان کو سرخ لباس پہنا کر، جمعے کا دن تھا تو بھیجا مسجد نبوی میں. تو وہ آئے تو وہ غالباً اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، یا گر پڑے یا لڑکھڑا پڑے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور آپ نے ان دونوں کو اپنے نا لگایا سینے سے، فرمایا اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ بندہ ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، بندہ ان کی تکلیف جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. اور ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ و مخذلۃ، کہ اولاد انسان کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے. مطلب انسان کہتا ہے جی میں نے اپنی اولاد کا سوچنا ہے تو وہ سخاوت ہی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، کیونکہ وہ اولاد ہی سارا کچھ لے جاتی ہے. کسی حد تک وہ آگے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے بات، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام ہی کر دیتا ہے بعض کا، اور وہ کنجوسی پر بخیلی پر اتر آتا ہے، دوسرے کو کچھ بھی نہیں دیتا کہ بس میری اولاد کے لیے رہ جائے. ہمارے ادھر وہ ایک ہے ایسے بھی لوگ کہ اولادوں کو سونے کے ڈلیاں دے کر جاتے ہیں، راستن چلتی ہیں، بندہ کہتا میں مر جاؤں گا بیٹے یہ ساری دکانیں تیری ہیں، ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ میں اولاد اور بچوں کی اہمیت بتا رہا ہوں اسلام میں، کتنا یعنی کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں. اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے بچے بھی ہونا تو ان کو بھی جہاد میں قتل کرنے سے منع کیا، کہ چلو بچے ہیں نا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. بوڑھی عورت کئیوں کو، مریض کو، بوڑھی عورت کو، معذور کو، بچیوں کو، بچے کو قتل کرنے سے منع کیا. حتیٰ کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والی نسل پر کتنی امید ہے؟ طائف کے موقع پر جب فرشتے نے یہ کہا کہ میں نا یہ پہاڑ ان پر گرا دیتا ہوں، تو فرمایا رہنے دو، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں تو ایمان لائیں گی۔ اب دیکھیں آئندہ نسلیں کے ایمان کی توقع پر عذاب نہیں آیا کہ بھی ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا نا کہ اب آپ کی یہ کافروں سے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا جو کہ مومن ہو، اب آ جائے عذاب، تو عذاب آتے ہی اس وقت ہے، کیونکہ بعض کا کسی کافر کے پیٹھ میں نیک مسلمان بچے کا ہوتا ہے خون، تو وہ دنیا میں آ جاتا ہے، پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب اکرمہ تھے نا، وہ ایمان لے آئے، ابو جہل ہلاک ہو گیا۔ ابو جہل کے جو پشت میں بچہ تھا اکرمہ، وہ مومن۔ بچے کا یہاں تک آپ نے خیال رکھا ہے ولد الزنا بھی ہو، کیا بات نیند آ رہی؟ ولد الزنا بھی ہو نا، تو اس کا بھی اسلام نے خیال رکھا ہے کہ بچے کا کیا قصور ہے۔ چنانچہ جوہینہ عورت تھی نا، تو اس نے آ کر کہا نا اللہ کے رسول میرے سے برا کام ہو گیا، مجھ پہ ہاتھ لگائیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس طرح کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا۔ یعنی کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ بھی رجم کر دو تو ساتھ وہ بچہ بھی مر جانا تھا نا، جو اس کے پیٹ میں تھا بچہ وہ بھی مر جانا تھا نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ وہ آئی، پھر آپ نے حتیٰ کہ اس کا اتنا خیال رکھا، فرمایا دودھ تو پلاؤ اسے، جب دودھ چھوڑ دے پھر آنا۔ تو آپ لگائے 2 سال بعد پھر آئی واپس کہ دیکھیں جی ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے، پھر آپ نے اس کو رجم کیا۔ اور وہ بھی دیکھے اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس عورت پر کہ ایسی پاکیزہ عورت ہے کہ 2-3 سال بیت گئے تو اس کی نیت میں کوئی فرق نہیں آیا کہ بھی میں نے، حالانکہ اپنے آپ پر پتھروں کی بارش کروانا، رجم کروانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یعنی کہ بچے ہی ہے نا، اور وہ ہے بھی یعنی کہ زنا کا، لیکن فرمایا اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں اس کو تھوڑی پتا، وہ تو پاک ہے نا بچہ۔ اصل میں نا ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتبہ نا حال ہی باہر کے ملک میں نا ماں باپ نے نا ایک کیس کر دیا ڈاکٹر پر۔ ڈاکٹر کی غلطی قصور کیا تھا کہ ڈاکٹر نے جو ہے نا زہر کا ٹیکہ لگا دیا تھا بچے کو، بچہ مر گیا۔ زہر کا ٹیکہ لگایا، بچہ کیا ہوا؟ مر گیا۔ اچھا، وہ جج نے پوچھا کہ ڈاکٹر سے کہ تم نے اس کو زہر کا ٹیکہ کیوں لگایا ہے بچے کو؟ اس نے کہا یہ معذور تھا، یعنی کہ ذہنی یا کچھ بھی، تو بجائے اس کا کہ ماں باپ تڑپتے اس کے غم میں، کیونکہ معذور تھا، اس نے ٹھیک نہیں ہونا تھا، تو ہم نے کہا ایک ہی بار ٹیکہ لگا کے مار دو، ایک مرتبہ رو کر سکون آ جائے گا۔ اب وہ فیصلہ جج کے لیے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، لیکن شریعت نے یہ کہا ہے کہ بچے کے تم مالک نہیں ہو، تم امین ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو تم بھگتو۔ اسلام نہیں کہتا کہ ٹیکہ لگا دو زہر کا، سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ معذور بچہ بھی ہو یا اس نے دکھ دینا، کوئی قابل ذکر کام نہیں کرنا۔ ایک ہمارے خاندان میں بچی ہے، وہ لیٹے لیٹے بڑھ رہی ہے، یعنی کہ وہ بیچاری بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ کتنے ہی ہیں وہ سائیں قسم کے بچے ہیں، ذہنی معذور۔ پھر بچے کی یہ بھائیو یہ اتنی اہمیت ہے، ہاں جی، کہ پیدائش پر ہی وراثت کا حقدار ہو جاتا ہے بچہ۔
یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بڑا بھائی ہے جس نے محنت بھی کی ہے، یہ کیا وہ کیا، نہیں، اسلام کہتے ہیں ایک دن کا بچہ ہے، بلکہ پیٹ میں بچہ ہے، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، لڑکا ہے لڑکی ہے خسرا ہے، سارے حساب کتاب لگا کر اس کا لگ کیا جائے گا۔ تو اب یہ بچے کی اہمیت ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وراثت کا حقدار ہو گیا، اور حالانکہ بڑا بھائی اگر کہ جی اتنی محنت کی ہے، یہ کیا وہ کیا، وہ کہتے ہیں جی بعض کا بڑا بچہ بھائی سارے کاروبار پر قبضہ کر لیتا ہے ماں باپ کے کہ جی میں نے، میری کمائی ہے، میں نے محنت سے کمایا۔ اولاد کا بھی ماں باپ پر احسان ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہو کر وہ ماں باپ پر احسان کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ اللہ کے الٹ بات ہے نا، کہ ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ کی فضیلت زیادہ، کہتے ہیں جی یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ پر احسان کر دیتا، وہ کیا؟ بے اولاد کے لانا تھا نا، بچہ نہیں ہو رہا جی، بچہ نہیں ہو رہا، بے اولاد ہے۔ کتنے کروڑوں پتی لوگ ہیں، اولاد نہیں، کتنے ہے نا، اولاد کوئی نہیں، کروڑوں پتی۔ وہ کہہ رہے کہ ہمارے بھی سین میں کوئی بچہ کھیلے، لڑکی آ جائے، لڑکا آ جائے، تو چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، وہ آتے ہی ماں باپ سے بے اولادی کا داغ جو ہے نا وہ دھو ڈالتے ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ہاں۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی مہر اس پر لگا دوں، یعنی کہ یہ میرا ہو جائے، تو شیطان حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کو چھوتا ہے، تو اس لیے تو ادھر اذان کہتے ہیں بچے کے کان میں۔ اب پیدا ہوتے ہی ہے، اس کا حق ہے بچے کا کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، عبد الرحمن، عبداللہ، اس کا ختنہ کیا جائے تاکہ وہ کافروں سے جدا ہو، اور اس کا جو ہے نا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، خوشی کے موقع پر، شکرانے کے طور پر۔ اچھا، جو ہم نے کہا نا کہ بچہ ماں باپ پر بھی احسان کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہو جاتا ہے، آرام کر لیں آپ ادھر، نہیں وہ نیند آ رہی، نہیں اخلاقی طور پر نہیں، اچھا وہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر جا کر نا آرام کر لیں، یا کیڑا دو ہے۔ اچھا جی، بچے کے نام پر جو ہے نا وہ کنیت رکھی جاتی تھی، یعنی کہ ابو القاسم ہے، ام سلمہ ہے، یعنی کہ سلمہ کی ماں ہے یہ، یعنی کہ بطور فخر جی میں یا بطور شکر ماں باپ کو الٹا ان کی طرف بھی نسبت دی جاتی، یعنی کہ وہ کنیت کیا نام، مطلب ان کی نسبت ہے۔ قاسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام ہے، تو آپ ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ پھر بچے کنیت رکھتے تھے نا، عرب میں عام رواج تھا یہ، جو ہم کہتے ہیں کہ کنیت، ہر ایک کی کنیت ہوتی تھی نا، ابو عبد الرحمن خالد بن ولید کو کہا جاتا تھا، وہ نسبت کی وجہ سے بھی کنیت رکھ دیتے تھے نا، بلیوں کا باپ نہیں بلکہ نسبت، لیکن ابو کا مطلب باپ، یعنی کہ اولاد جب آ گئی ہے تو انہوں نے ماں باپ نے اپنے آپ کو اس اولاد کے ساتھ منسوب کر دینا۔ ابو عبد الرحمن کس کو کہتے ہیں؟ خالد بن ولید کو۔ ابو زر کا غفاری،
زر کے والد. پھر دودھ پلانا بچے کا حق ہے جی، یعنی کہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کی رضا 2 سال دودھ پلایا جائے. تو حضرت عمر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر جا رہے تھے تو انہوں نے بچے کے رونے کی آواز سنی، تو کہا کیا ہوا ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہتے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے رو رہا ہے. تو کہتے دودھ کیوں نہیں پلا رہے؟ کہتے ہم سوچے پہلے دودھ چھوڑ دے، کیونکہ حضرت عمر نے کہا کہ وظیفہ اس وقت لگے گا بچے کا جب وہ دودھ چھوڑ دے. وظیفہ لگاتے تھے نا اسلامی حکومت بچوں کا بھی. آج کل یہ غیر مسلموں میں یہ بات ہے، وہ جب تک بچہ کمانے کے لائق نہیں ہوتا تو بچے کی تعلیم، اس کی تربیت غیر مسلم حصہ لیتے تھے. اچھا، تو حضرت عمر نے کہا اچھا میرے اس کام کی وجہ سے یہ پہلے دودھ چھڑا رہی ہیں تاکہ عمر سے وظیفہ ملے. حضرت عمر نے فرمایا بچہ پیدا ہی ہوگا تو اس کا وظیفہ لگے، تاکہ یہ پریشانی نہ ہو کہ دودھ چھڑائیں گے تو پھر وظیفہ لگے گا. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ حضرت عمر رات کو جا رہے ہیں نا، گشت ہو رہا ہے تو بچے کے رونے کی آواز آئی ہے. ہاں، اور انہوں نے کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دودھ نہ پینے کی وجہ سے رو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم پھر کیوں نہیں دودھ پلاتی؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہا دودھ بچہ چھوڑے گا تو اس کا وظیفہ لگے گا، تو میں اس لیے چھڑا رہا ہوں کہ وظیفہ لگے. انہوں نے پھر اپنے آپ کو ملامت کی کہ عمر تیرے بارے میں یہ عورتیں نے گمان رکھا ہے. انہوں نے کہا میں اس کو ختم ہی کر دوں. انہوں نے کہا بچہ پیدا ہو جائے تو وظیفہ بیت المال سے لگ جائے. اور آج غیر مسلموں نے اس قوانین کو اپنایا ہوا ہے. جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اس کی تمام تعلیم و تربیت کا خرچہ حکومت اٹھاتی. ہاں ہاں ان کو بھی دیتے. اب محبت شفقت دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ناپاکی سے کتنی دور رہتے ہیں، لیکن بچے کی محبت ہے، حالانکہ استعمال ہے وہ پیشاب کر دے اور کر بھی دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بچوں کو لایا جاتا کہ آپ دعا کریں، اپنی گود میں لے کے شفقت فرمائیں، کیونکہ آپ کا اپنی گود میں لینے باعث برکت. آپ ہاتھ پھیرتے تھے، دعا دیتے تھے. تو بچہ آیا تو پیشاب کر دیا، آپ نے منگوایا ڈول اور ان سے دھو دیا. فرمایا کہ اگر بچہ جو ہے نا دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کرتے تو چھینٹے مارے جائیں، اور بچی پیشاب کر دے تو اس کو دھویا جائے. اچھا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پر بھی پیشاب کر دیا بچے نے، یہ آپ نے اس وقت کہا ہے. اب دیکھیں یعنی کہ بچے کی اتنی شفقت ہے، بچوں کے ساتھ آپ کی محبت ہے کہ انبیاء علیہ السلام ناپاکی سے دور رہتے ہیں، لیکن بچے کی ناپاکی کو قبول فرمایا، گود سے پیچھے نہیں کیا. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ بھی گود ہی میں نہ لو کہ تمہارے بچے کپڑے ناپاک ہو جائیں. کہا گود میں لینا ہے، پیشاب کر دے تو دھو لینا ہے بچی کا، اور لڑکا کا ہو تو چھینٹے مار لینے. حکمت یہ ہے بچے کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں 2 قول پیش کرتے ہیں کہ ایک قول یہ پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کا پیشاب مختلف جگہوں پر گرتا ہے بکھر کر، اور لڑکے کا ایک طرف دھار مار کر تو وہ دھونا آسان ہوتا ہے. تو نہیں اس کو پھر وہ دھویا جائے گا اور لڑکے کے چھینٹے مار لیجیے. بعض نے کہا لڑکوں کو پھر بھی لوگ زیادہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی پھر تخفیف کے لیے کہا کہ بھی اس کے چھینٹے چھونٹے تم جو ہے نا مار لیا. بہرحال سمجھ آئی نا. ہم نقطہ کیا ہے، سبق کیا ہے؟ شفقت نہیں چھوڑی، محبت نہیں چھوڑی. وثیابہ کا فتح کر کے بھی اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھو. پھر نماز کی باری آئی تو حسن حسین آپ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. آپ بھی دادا بن گئے ہیں نا، آپ کو لگ پتا جائے گا. ہاں جی، وہ آپ نواسے کو اپنے اوپر نماز کی حالت میں حسن حسین
تو ٹھیک ہے، آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ نے کہ بھئی حسن حسین اوپر ہے رضی اللہ تعالی. اور اگر بچوں کی اتنی محبت تھی کہ وہ مسجد بھی لاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ دوران نماز میرا ارادہ ہوتا ہے لمبی نماز کراؤں، لیکن بچوں کے پھر رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں. گویا بچوں کی رونے کی آواز آپ پر اتنی مشقت پڑی کہ آپ نے اس کو جو ہے نا ہلکا کر دیا نماز کو. تو امامت کے درمیان بھی فرمایا مجھے پتا ہے کہ ماں کے دل میں کیا چوٹ پڑتی ہے بچے کی، اور حتیٰ کہ آپ اتنا شفقت فرماتے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پاس ہے تو آپ نے ان کو بوسہ دیا. تو ایک صحابی بیٹھے تھے قریب، انہوں نے کہا میرے تو پتہ نہیں تیرے بچے ہیں، میں نے آج تک تو کسی کو چوما پیار نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحم دور کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. رحم یعنی کہ بچوں پر شفقت محبت یہ رحم کا حصہ ہے. اور قرآن مجید میں آ رہا ہے اگر میں سورہ مریم میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہم کر لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آ رہا ہے سورہ مریم میں کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے. تو سب سے پہلے جو بچے کو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہے پہلے ویسے عقیدہ. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں کیا آ رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو پہلے بچے کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے. یعنی کہ لقمان نے جو اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت، اور واقعی انبیاء کی پہلی تعلیم عقیدہ ہی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر اخلاق ہے، پہلے عقیدہ. ایسے یہی وجہ کہ پرانے لوگ اب بھی بچہ بولتا تو پہلے کلمہ اس کو سکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. تو ٹھیک ہے، اب یعنی کہ ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ اولاد اگر باہر رہے گھر سے تو وہ ماں باپ کو پتا ہو کہ وہ کدھر گئی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا 2-3 دن بچہ باہر ہے، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. تو یہ نہیں بات ٹھیک کہ 2-3 دن ہو گیا تو بچہ جو ہے نا وہ باہر ہی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے پاس ساتھ بھیج دیجیے. پتہ ہے اجازت لے رہے ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اجازت لے رہے ہیں کس بات کی؟ اس بات کی اجازت لے رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ. لیٹ ہو گیا. تو یہ نا بچوں کی تربیت، ان کی اہمیت پر ہم نے نکات، یہ 27واں 28واں نقطہ ہے جو بیان ہم کر رہے ہیں. ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ گھر میں ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو پتہ ہو کہ بچہ کدھر گیا ہے اور یہ کہاں جانا اس نے.
کہ یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں نے کہا یا بیٹوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دے. اجازت لے کر گئے ہیں نا، بغیر اجازت کے نہیں لے کر گئے. اگر ماحول ہی اوپن ہوتا چلو جب مرضی لے گئے. انہوں نے کہا کہ بھی مجھے غمگین کرتے کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تو ہمارے ہاں تو سرپرائز دیتے ہیں 2 3 دن گھر سے باہر رہ کر. جی میں تو اسلام آباد سے مڈی سے بھی ہو آیا ہوں. ماں باپ چلے فون کر کدھر گیا جی ہمارا بچہ. یہ تو ٹھیک بات نہیں نا. پھر یہ ہے کہ تربیت کے لیے نا، تربیت کے درمیان تفریح بھی ضروری ہے. صرف وہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے پر ہی زور رکھیں اور خوشک قسم کی تربیت، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ تین گھنٹے 2 گھنٹے بس. ہمارے ہاں وہ بھی غلط ہے جو نیٹ پر ساری رات سارا دن ہے جی اور لگے رہتے ہیں. وہ بھی غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ بھی نہیں کہ بھی آپ بالکل ہی کہتے ہلکا سا بھی کوئی خوش طبی نہ کریں. اس کی بھی دلیل سورہ یوسف میں بھی ہے. انہوں نے کہا غدین یرتا و یلعب، کل ہمارے ساتھ اسے بھیج دیتے کھائے بھی اور کھیلے بھی، کھائے بھی اور کھیلے بھی. یعنی کہ کھیل بھی ضروری ہے، تفریح بھی ضروری ہے، پڑھائی بھی ضروری ہے. اور خود اس کی دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ان کو روزہ رکھواتے تھے. روزہ فرض نہیں نا نابالغ پر، نہ نماز، لیکن کہتے ہیں ہم ان کی تربیت کے لیے بچوں کے ان کو روزہ رکھواتے تھے. اور جب افطاری کا ٹائم قریب ہوتا تو وہ روتے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوک جو لگے تو بچہ روتا ہے. تو پھر ہم ان کے دل کو بہلانے کے لیے اون کے کھلونے بنے ہوتے تھے، وہ ان کو دے دیتے تھے. وہ اپنا دل بہلاتے رہے حتیٰ کہ افطاری کا ٹائم ہو جاتا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے کھلونے کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک ان کے پاس گھوڑا تھا جہاں پہ پڑ لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ پڑوں والا بھی گھوڑا ہوتا ہے؟ آپ نے ویسے ہی کہا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا تو وہ پڑوں والا نہیں تھا. تو وہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کا داڑھی مبارک ظاہر ہوئی ہے دار. یعنی کہ بڑا اچھا جواب تھا، بڑا پیارا جواب تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا. تو اچھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک چیز فرض نہیں ہوتی، لیکن تربیت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو روزہ بھی رکھوا رہے ہیں اور اون کے بنے ہوئے کھلونے بھی ان کو دے رہے ہیں. پھر آپ نے اولاد ہی کی شفقت میں یہ بات فرمائی ہے کہ لا تدعوا علی اولادکم، کہ اپنی اولاد پر جو ہے نا بد دعا نہ کرو. یعنی کہ دعا تو دو، بد دعا نہ دو. بعض مائیں ہوتی ہیں نا کوس دیا جب مار جبے ٹانگے تھلے آ جائیں، تو بعد میں کہتی جی ہم تو مائیں ہیں تو ہم کو دل سے تھوڑی کہتی ہیں. تو نہیں نہ کہنا چاہیے، چاہے دل سے کہیں چاہے نہ کہیں، آپ کی جو اور بات کہتے. حدیث میں ہے کہ اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کا ٹائم ہو اور وہ قبولیت کا وقت آن لے اور تم بعد میں تم ساری زندگی پچھتانا پڑے. پھر نبی علیہ السلام کی بچوں پر یہ اولاد کے ساتھ شفقت محبت یہ بھی ہے. محمود بن ربی ہیں، صحابی ہیں. تو آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد وضو میں
کلی بھی کرتے ہیں نا، تو آپ نے منہ میں پانی لیا اور مزاح فرماتے ہوئے خوش طبیع آپ نے ان کے منہ پر کلی کی. اچھا، وہ بحث یہ لائے کہ کس سن میں بچہ حدیث لے دے سکتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ شعور سمجھ ہو. اب انہوں نے اس کو یاد رکھا ہے کیونکہ بچے کو یہ بات ہی یاد رہنی تھی نا کہ کلی، اور باتیں تو یاد نہ رہتی شاید کیونکہ ان کے فہم سے اوپر ہوتی. لیکن اگر آپ اس کو کلی کر دے بچے کو تو وہ تو یاد رہے گی. محمود بن ربی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ پر کلی کی تو ان کو یاد رہی یہ بات. بخاری میں ہے. نہیں میں آپ سب کے حوالے دے دوں گا، میں نا اصل میں پوائنٹ بڑے تھے تو وہ پھر میں نے نا، اب دیکھیں نا یہ 30واں یا 31واں پوائنٹ ہے. اچھا، حلال و حرام کی بھی تربیت کرنی چاہیے. یہ نہیں جو آیا بس کھا پی لیا بچے نے، چوری کا مال بھی کھا رہا ہے، دوسرا بھی کھا رہا ہے، کسی کا نہ حق بھی کھا رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے نا کھجور کا ٹکڑا لے کر منہ میں ڈالا ہے. تو نبی علیہ چھوٹے سے تھے نا جب آپ فوت میں، تو 8 سال 7 سال عمر تھی حضرت حسین کی یا حضرت حسن کی، 5 یا 6 سال. تو آپ نے اوہ اوہ نکالو منہ سے اشارہ کیا، اور میں یہ گندگی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کا مال لوگوں کا میل کچیل ہے، تو ہم پر یہ حرام ہے. تو اب دیکھیں اللہ کہ حضرت حسن حسین نابالغ ان پر حلال و حرام کے قوانین نافذ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی بچوں کی تربیت کے لیے چونکہ یہ چیز اہل بیت کے لیے حرام ہے زکوٰۃ کا مال، تو آپ نے فرمایا اوہ نکال لو. پھر نا بچوں کو محنتی بنانا چاہیے، جفا کش بنانا چاہیے. موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے بچوں پر شفقت، ان کی اہمیت، اولاد کی اہمیت، ان کی تربیت، ان پر شفقت. یہ بھی شفقت ہی ہے کہ آپ ان کو جفا کش بنائیں، محنتی بنائیں. کہنے کو آسان ہے، بندے کا دل نہیں کرتا. اپنی اولاد کو بندہ کہتا ہے میں ہر چیز ہی دے دوں. لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے. تو اپنے بچے کو سخت ماحول میں رکھنا تاکہ اگر کوئی سخت وقت آ جائے تو وہ پھر اس کی وہ تربیت کا حصہ ہو، تو وہ ڈانو ڈول نہیں ہوگا، ڈگمگائے گا نہیں. اب اس کی دلیلیں یہی ہیں کہ پرانے وقتوں میں نا جو شہزادے ہوتے تھے تو ان کی ٹریننگ اور تربیت کا یہ حصہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ جو بھی وہ طے کرتے تھے ان کے بزرگ جنگلوں میں گزارتے تھے، جنگلی زندگی اور جفا کش زندگی کو سپہ سلاری، کیونکہ جنگیں بھی تو ہوتی تھی نا، تیر اندازی، نیزہ، ہاں جی، گھوڑا سواری، جنگلوں میں رہنا، پتے کھا کر گزارا کرنا. پھر جب اس میں پتہ چل جاتا تھا، سختی آ جاتی تھی، تو پھر ان کو پھر محل میں لے جاتے تھے. تو یہ جو ناز و نخرا، بالکل لڑکیوں کی طرح ملائم ہونا، پپو بچے بن جانا اور اپنی کوئی سختی نہ ہونا اپنے یعنی کاموں میں، یہ نہیں بات ٹھیک. اب آپ دیکھیں نا پہلے وقت کی عورتیں کیسے وہ ڈنڈے سے کپڑے دھوتی تھیں، آگ جلاتی تھی. اب تو سوئی گیس آ گیا، واشنگ مشین آ گئی، وہ آ گئے اے سی آ گئے، فریج آ گئی، بڑی سہولتیں ہو گئی. سوئی گیس آ گیا پہلے، اور بلکہ اب تو پانی ایسے کرو تو پانی نکلتا، پہلے وہ مٹکے میں پانی بھر کر نہروں سے لاتے تھے جب نلکا نہیں آیا تھا. اور اگر وہ آیا بھی ہے تو ایسے وہ ہاتھ والا پمپ والا تھا، وہ گڑ کے تو جتنی تھا وہ کرتے رہتے، پانی آتا تھا چھوڑ دیا، پانی ختم.
وہ تو میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ ہوں اب وہ چکر ہی ختم ہو گئے سارے تر، وہ پھر دیہات میں ہو تو مطلب یہ ہے کہ جفا کش ہونا چاہیے بچوں کی تربیت میں، یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بکریاں چرائیں، تو یہ بھی ایک محنت کا حصہ ہی ہے۔ تو ہماری عورتیں بھی زینت میں پڑ گئی ہیں، شادی کا نام لے لو، دیکھو کتنے پھرتیلیاں آ جاتی ہیں ان میں، ہاں جی لباس یہ وہ، اور کام کا آج کل اس طرح کا ماحول نہیں رہا، اور پھر شادی ہوتی ہے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تو میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، یعنی کہ کہنے کو یہ باتیں آسان ہے لیکن وہ پریکٹیکل بڑا مشکل ہو جاتا ہے اولاد کے حوالے سے ہی کرنا۔ پھر یہ ہے کہ بچے کو علم ہنر سکھانا، یہ بھی بڑا صدقہ ہے تاکہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب تم رشد دیکھ لو یتیم بچوں میں رشد، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ان سے 10 روپے دے کر دیکھو، 5 روپے جاؤ یہ چیز لے کے آؤ، اگر لے آیا غلطی کی تو انہیں تربیت کریں۔ پھر دوسری بار تیسری، یہ تو نہیں 50,000 ہے بچے، 10 سال کا بچہ وہ تو 10,000۔ امام غزالی نے ایک جگہ لکھا کہ بچے کی عقل کا، کہتے ہیں ان کو کہا کہ یہ کھلونا لے لو تو اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے، کس کو؟ بچے کو، اور اس کو کہا جائے یہ کھلونا لے لو وزیر اعظم مجھے دے دو وزارت، تو دے دے گا، وہ کھلونا لے لے گا، تو عقل ہی اتنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اس کے رشد دے کرنا کہ ان چھوٹا موٹا پہلے کام کراؤ، یعنی کہ جا بھی چیز لے کے آ، روپے کی 2 روپے کی 5 پھینک بھی دے تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، 1000 کا نوٹ دے کر دے کتنے کا لاتا ہے، کتنا واپس لاتا ہے، تو آہستہ آہستہ۔ پھر فرمایا یتیم بچہ، کیونکہ جہاد ہوتا تھا تو یتیم بچوں کی کھیت مال پھر ان کے چاچے ان کے تائے وہ پھر سنبھالتے تھے نا، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو تو ہم ان کے کھیت مال ان کے حوالے کر دیں، تو فرمایا رشد دے کر حوالے کرنا، یعنی کہ ان کو اتنا علم تربیت دے دو، ان کو اتنی سمجھ دے دو کہ وہ اچھے برے کی پہچان کر لیں، نہیں تو کھلونے کی خاطر وہی بات کہ وزارت دے دے گا، کہ اللہ بادشاہ تو للہ شباز شریف کی سیٹ، بچہ کہتا میں چھوڑتا ہوں تو وہ کھلونا مجھے دے، عقل ہے نا بچے کی اتنی۔ پھر 34ویں بات، بچے کا نا مستقبل بھی بنانا چاہیے، یعنی کہ سوچنا چاہیے، باقی تو اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اتنی فکر کی ضرورت نہیں، لیکن تھوڑا بہت تدبیر کرنا کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سائنسدان کیا کرنا ہے، کمپیوٹر کا سکھانا ہے، اور اس میں نا بچے کا ذوق و شوق دیکھا جائے گا۔ بچے کا کیا دیکھا جائے گا؟ ذوق و شوق، کہ بچے کا ذوق شوق کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بچے کا وہ سکھایا جاتا ہے جو اس کا ذوق و شوق نہ ہو، وہ پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا بچے کا ذوق و شوق اس کام میں ہے؟ کام کرے تو پتہ ہی نہ چلے کہ ٹائم کتنا ہو گیا۔ اب میرا یہ ہے نا ذوق و شوق یہ تبلیغ کا، آپ مجھے 2 گھنٹے بلوا لیں مجھے پتہ ہی نہیں لگے گا، کیوں کہ بھی ہاں دوسری طرف مجھے لگا دے تو مجھے وہ 2 منٹ گزارنے مشکل ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر آپ ٹائم ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی کب ٹائم گزرے گا، تو وہ پھر آپ کا شوق نہیں ہے۔ تو جس میں شوق کو آپ بن دین ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ درس نظامی کریں، وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ تو بچوں کو جو ہے نا ہنر سکھانا، اس کا مستقبل بنانا، اس کا ذوق و شوق دے کے یہ ٹھیک ہے، کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور بچے کو بھی رائے دینے کا حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بیٹے تیرا کیا خیال ہے، میں تمہیں ذبح کرنا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور سورہ کہف میں اس کی دلیل ہے جی،
کہ بچے کا مستقبل بنانا چاہیے. حدیث میں بھی ہے جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، لیکن ادھر میں پہلے بیان کر دوں کہ فرمایا دو یتیم وہ گئے ہیں نا یہ دیہات میں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو ایک دیوار گرنے ہی چاہتی تھی، انہوں نے پکڑ کے خضر علیہ السلام نے کہا آجو جی، وہ آئے ہیں، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی. تو بعد میں بتایا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کا باپ ایک نیک بندہ تھا، تو ہم نے چاہا کہ اس کا خزانہ محفوظ ہو جائے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو ہم نے کہا کہ اس کا خزانہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ وہ باپ نیک تھا تو اس نے اپنے بچے کے لیے خزانہ جوڑا ہوا تھا نا. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ وہ باپ نے اپنے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھوڑا تھا نا کہ بڑے ہوں گے تو لے لیں گے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر اور خود کوئی بات نہیں جی دیکھی جائے گی. اب دیکھیں فوت ہو گیا، یتیم بچے ہیں اور خزانہ چھوڑ کر گیا. یہی میں نے ایک بھائی کو بات کی جو کہتے ہیں جی جو آئے اللہ کی راہ میں دے دو. میں نے کہا یہ دیکھو وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کرو ترجمہ، لاجواب ہو گئے. بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا تقوی ہے. پہلے بھی ہم نے کئی بار بات کر چکے ہیں کہ بھی وہ اتنی اونچی بلند ہستی ہیں کہ ہم نا ہماری یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی دوسرا امام ہوتا اگر یہ بات کرتا تو ہم ان پر تنقید کر لیتے، لیکن صحابی پر تنقید کرنا حرام ہے نا، چاہے وہ تھوڑا سا موقف نہ بھی ہو. ٹھیک، کیونکہ صحابہ کرام کہتے تھے سال بھر پیسے رہیں گے تو ہم زکوٰۃ دیں گے نا، اور وراثت کا جو نظام ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک دلیل ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک تھا اور اس نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ کر گیا. اور وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ عمر بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سمجھا کہ میرا کوئی آخری وقت آ گیا ہے، بڑی ان کو شدید درد تھی، تو آپ نے فرمایا، ان کی ایک بیٹی تھی، اس وقت ایک بیٹی ہوگی، تو آپ ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، تو میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، جو میری جائیداد ہے، پیسہ ہے، کوئی مدرسہ کوئی دے جاؤں. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا چلو پھر میں آدھا دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا چلو میں تہائی دے دیتا ہوں، 33%، یعنی کہ 100 میں سے 33%. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہے لیکن یہ بہت ہے، لیکن اگر اس سے بھی کم وصیت کرو تو بہتر ہے. ادھر آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو امیر چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھرے. یہ مسلم شریف ہے، یعنی کہ اپنی اولاد کو امیر چھوڑ جانا اس سے بہتر ہے. تو یہ مستقبل بنانے کا آ گیا نا کہ بچے کا یہ حق ہے کہ آپ چونکہ پہلے دنیا میں آئے ہیں تو آپ ان کو اچھا برا اور ان کا آپ مستقبل بنائیں، ان کے مستقبل کی سوچے پلاننگ کریں. باقی تو اللہ نے کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، بندہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. میرے والد صاحب میرا ہاتھ وہ یوسف جہاں میں کام کرتا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہوئے، تو بعد میں دنیا ہی بدل گئی، میں ادھر مولویوں والے کھاتے میں آ گیا ہیں. تو اللہ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ ایسے راہ بناتا ہے، وہ اللہ کو علم ہوتا ہے. تو بڑھا لیکن باپ کی دعائیں تھیں، اچھا ہے. تو یہ بچوں کا مستقبل بنانا یہ تھوڑی بہت ماں باپ پر اس کی ذمہ داری ہے. پھر لباس بھی یعنی کہ مہیا کرنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لباس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ہم لباس غسل دے کر ہی میت کو دفن کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر قرض بھی ہو تو اس کا ہم کفن نہیں چھیڑ سکتے. لباس کی اہمیت ہے.
تو میرے ادھر کیوں میں لے کر آئے اس بات کو، ہمارے یہاں نا عموماً بچے کو، بچی کو خاص مردانہ لباس پہنا دیتے ہیں، جو ایسا لباس ہوتا ہے کہ ہم پرواہ نہیں کرتے کہ وہ شوخ قسم کا ہوتا ہے، یوں میں کہہ لوں، تو وہ پھر بچی بڑی بھی ہو جاتی ہے تو اسی لباس ہی کی عادی ہوئی ہوتی ہے. اب اس کو کہا جب پردہ کرو یہ کرو تو اس کو بڑا عجیب لگتا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں تو اس نے ایک لڑکی کو بیٹے ہی بنا دیا، چل بھی مردانہ لباس پاتے، یہ منع ہے. باقی سواری تو ٹھیک ہے آج کل کر رہی ہیں، وہ نہیں منع ہے، کیونکہ حضرت عائشہ یا صحابیات سواری اونٹنیوں پر سفر کیا کرتے تھے. لیکن مردوں کو عورتوں کا، عورتوں کو مردوں کا، یا بچی کو بچے کا، یا بچے کو بچی کا کہ چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں ٹھیک. پھر اسی طرح اس کے بال آپ کٹواتے تھے اپنے بچے، حضرت حسن حسین کو صحابہ اپنی نگرانی میں جا کر کے بڑے ہو گئے بال، تو آپ نے منع فرمایا ہے کہ ایک کو آپ نے دیکھا کہ آدھے بال رکھے ہوئے آدھے ٹینڈ ہے، یعنی سمجھ گئے نا، وہ آپ نے پنڈت نہیں دیکھے ان کے چوڑے پنڈت مشرق، وہ ادھر سے چونٹی رکھی ہوتی اتنی سی، تو ادھر سے گنجا باز کا تو وہ کہتے فوجی کٹنگ ہے. نہیں، یا سارا کٹوا لو، ٹنڈ کرا لو ایک جیسا، یا سارے بال رکھ لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ کریں تو ایک آپ کٹوائیں. پھر اس طرح اگر آپ نے حج پر بھی جانا ہے نا تو میاں بیوی کے بچے کے اتنے حقوق ہیں کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ بیوی بچوں کو خرچہ پہلے دے پھر جا کے حج کریں. یہ نہیں ہو سکتا. میں ادھر تو نہیں ذکر کروں گا لیکن ادھر کر دیتا ہوں. وہ 2.5 منٹ والے کہتے 30 روپیے دے کے ہیں، اللہ مالک ہے تیرا، اللہ مالک نہیں ہے، تو اتنے جائے کھابے کھا رہے ہیں، چلا لگا رہے ہیں ادھر. 30 روپے دے کر تم آ گئے ہو بیوی کو. ہاں بالکل حقیقت باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں، آپ جتنی تدبیر ہے، تھوڑا خرچ ہے یا زیادہ ہے، ہر ایک کا اپنے معروف طریقے کے مطابق خرچ دیتا ہے، کیونکہ یہ تو بندہ کہہ نہیں سکتا اسلام نے اس لیے نہیں لگایا کہ تم نے اتنے ہی دینے. ہر بندے کی جتنی طاقت ہے وہ دے. ہاں ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے تو پھر تم حج کرنے جا سکتے ہیں. اب اولاد کی جو ہے نا، ہمارے ہاں یہ بھی ماحول ہے، ماں باپ اور چھوٹے بچوں کا بھی کمرہ ایک ہی ہوتا ہے. چلو دودھ پیتے تک تو ٹھیک ہے بات، لیکن نا ویسے محققین یہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث آ رہی ہے نا کہ فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو ذرا ایسی ضرب لگاؤ کہ نشان نہ پڑے، نہ منہ پر مارنا، نہ ہلکی ہلکی مسواک جیسی ایسے. اور تیسرا فرمایا اس کا بستر جدا کر دو. یعنی کہ سکے 2 بھائی بھی ہیں یا بہن بھائی ہیں تو آپ ان کا بستر جدا کرے، وہ اپنے بستر پر لیگ سوئے، وہ اپنے لیگ پر سوئے. یہ تو بچوں کے حوالے سے تھا. تو ہمارے ہاں چونکہ غربت ہی بڑی ہے، کیا یعنی کہ وہ دادا جی ایک ایک کمرہ دے دیتے ہیں بچے کو، کہتے ہیں بھی اب تم سنبھالو. آگے بچے نے آگے کوئی نیا مکان لینا ہو تو لے، وہ اتنا ہوتا نہیں کہ ہر کوئی بندہ مکان لے سکے. وہ عموماً بچے بھی اسی کمرے میں، بڑے بھی اسی کمرے میں، اور اگر وہ ازواجی تعلقات بھی قائم کرنے ہیں تو بچے کی اگر جا کھل گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو بڑا گڑبڑ ہے. تو اس لیے نا یہ آ نہیں رہا سورہ نور میں کہ تمہارے جو پردے والا وقت ہے، یعنی کہ جس میں تم لباس اتار دیتے ہو تو تمہارے بچے بھی جن کو عورتوں کے مسئلے کا علم ہے نہ آنے پائیں. تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے. میں جب جس جگہ کام کیا کرتا تھا چھوٹے ہوتے زیورات کا، تو اللہ معاف کرے مالک بھی ہے جو غلط قسم کے لوگ، تو وہ اس کا بھی سائیں قسم کا ذہن، تو کہتا ہے بھی رات تے ماں پیو نے کی کیتا سی، وہ کہنا سارا یہ ہے کیتا. وہ بچہ سارے بتا رہا ہے، کہنا میں بڑے آیا سی تھلے تو میں سمجھا سو رہے، میں سویا کوئی نہیں سی. یہ باتیں ہو رہی، اب یہ مشاہداتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. شغل بنا ہوا ہے. وہ بھی بعض بچے ایسے سادہ ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب امی یہ کر رہی تھی، ابو یہ کر رہا تھا، اور وہ مذاق ہنسی
یہ تو آپ میں سنجیدہ انداز میں بتا رہا ہوں، کوئی غلط کہاں بات ہے نا، وہ تو پورا لطیفے والا ماحول اور غلط، اللہ معاف کرے۔ تو اس میں پھر کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، بستر بھی جدا ہونے چاہیے آپس میں بھی، جب 10 سال کے ہو جائیں، چلو پہلے تو سو سکتے ہیں، لیکن جب 10 سال کے ہو جائے تو پھر میں بستر جدا کر دو۔ اور دوسرا کہ یہ اچھا ہے امیروں میں کہ جوائنٹ کہتے ہیں سسٹم اجتماعی ماحول، وہ اپنے الگ الگ ہی رہتے ہیں، میاں بیوی ایک کمرے میں اور اولاد دوسرے کمرے میں، ماشاءاللہ بڑی بڑی کوٹھیاں ان کے کمرے ہوتے ہیں۔ تو صحیح ہے یہ بات کسی حد تک کہ بھی اگر کوئی ہے بھی ہے، اور بعض اوقات اولاد ہی بے پردہ ہوئی ہوتی ہے ایک کمرے میں، سویا مویا برابر، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو الگ الگ ہی ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اس کی دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے حجرے آپ نے دیے تھے اپنی بیویوں میں، لیکن الگ الگ ہی دیے ہوئے تھے، کٹھے نہیں۔ تو یہ کچھ خرابیاں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے رہنے سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر فوائد ہیں نا تو نقصانات بھی ہیں، ویسے بعض نے کہ نقصانات زیادہ ہیں اکٹھے رہنے میں، تو ایک کھا رہا ہے دوسرا دیکھ رہا ہے یا دوسرے کا، بڑے مسائل ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر نا وراثت، وہ بھی بچے کا حق ہے، خاص طور پر بیٹی کا۔ تو بیٹی کو برا اچھا سمجھنا، وہ تو آپ مسئلے سمجھ چکے ہیں۔ تو یہ بیٹے بیٹی میں فرق نہیں کرنا، یعنی کہ اگر بیٹے کے لیے چیز لے کر آئے ہیں تو بیٹی کے لیے بھی وہی۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو تو چرگا کھلا رہے ہیں اور لڑکی بیچاری کو باسی روٹی، کیونکہ بچی ہے، بہن ہے یا بیٹی، نہیں، بلکہ میرے خیال میں پہلے دینا چاہیے لڑکی کو۔ تو آخری اہم بات یہ ہے کہ صدقہ جاریہ جی اولاد، جو مجھے سب سے اہم جو ہے نا، اگر ہم ساری ان کی تعلیم تربیت کر کے دنیا سے جائیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، سہارا ہے، لیکن اصل میں قبر کا سہارا بھی ہو۔ یہ آخری بات تھی۔ تو یعنی کہ اصل بات کیا ہے جی، صدقہ جاریہ، بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ قبر کا سہارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اس لیے تو بلکہ یہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ بھی دعا ہم کرتے ہیں نا، تو ادھر بھی کرتے ہیں، میں ادھر بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ سورہ الفرقان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔